ہمیں دینی طور پر تعلیم یہی ہے کہ جب بادل گرجتے اس طرح کے معاملات ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بطور خاص اس وقت دعا میں مشغول ہو جاتے، دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ تعلیم حاصل ہو اور ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کے گرجنے اور کڑک کی آواز یہ سنتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو جب بھی بادل گرجتے اور اس طرح کے معاملات ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گویا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اور دعا بھی ذکر ہی ہے۔ جی ہاں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ دیکھتے ہیں تو بکثرت دعائیں ہیں، آپ لباس پہنے دعائیں ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں ہیں تو دعا ہے، کوئی اور چیز مشاہدہ فرماتے ہیں دعا ہے، ستارے دیکھتے ہیں تو دعا ہے، چاند ہے تو دعا ہے، نیا چاند ہے تو دعا ہے۔ یعنی ہم دین کے ان مضامین کو جب پڑھتے ہیں تو دعاؤں کا بڑا اس میں ایک عمل دخل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، تو گویا کہ ہر معاملہ عبادت کے اندر جا رہا ہے اور ذکر الہی میں جا رہا ہے۔ تو ہم جب بسا اوقات سورج گرہن، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے تو سائنسی معاملات کے اندر زیادہ چلے جاتے ہیں، اور دینی معاملات کے اندر ان کو ہم ایک طرح کی ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ دین اسلام کوئی سائنس سے روکتا نہیں، یہ سائنس سے منع نہیں کرتا جب تک کوئی شریعت سے نہ چیز ٹکرانے والی ہو۔ تو جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، بادلوں کا گرجنا ہے اور یہ برسنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ظاہر ہوتی، اور اس وقت ہمیں مشغول ہونا ہے کس میں؟ عبادتوں کے اندر، نماز کے اندر۔ جی ہاں، سورج گرہن کی بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاند گرہن کی نماز بھی ثابت ہے۔ تو یہ چیزیں، اب بادل گرج رہے ہیں تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں اللہ پاک کی قدرت کے اوپر، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر مزید ایسا یقین اور پختہ یقین، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ جو رب ان بادلوں پر اور ان ہر چیز پر یہ قادر مطلق ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کا دل میں ایک خوف پیدا ہونا چاہیے، عافیت، سلامتی، یہ ہم دعا مانگنے میں مشغول ہو جائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نہ مارنا، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرمانا۔